أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد فدق نامی علاقہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے نہ ہی گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے تھے۔ یہ بغیر کسی مشقت کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پایا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی یہ فدق نامی علاقہ اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی ملکیت میں داخل کر دیا اور اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جب شیخین کا دور حکومت آیا تو انہوں نے پیغمبر کی بیٹی کو فدق سے بے دخل کر کے فدق کو حکومت کا حصہ شمار کر دیا۔ شیخین کے بعد تیسرے خلیفہ کی حکومت آئی تو اس نے فدق کو مروان کے سپرد کر دیا، جو تیسرے خلیفہ کا داماد تھا، اور کچھ عرصہ یہ فدق مروان کے تصرف اور قبضہ میں رہا، اور صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد جب معاویہ برسر اقتدار ہوا تو اس نے فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ مروان کے پاس ہی رہنے دیا، ایک حصہ حضرت عثمان کے بیٹے عمر بن عثمان بن عفان کو دے دیا، اور تیسرا حصہ اپنے بدبخت بیٹے یزید کو دے دیا۔ یزید کے فنار ہونے کے بعد پھر یہ فدق دوبارہ مروان کے قبضہ میں چلا گیا، اور مروان کے مرنے کے بعد یہ فدق مروان کے بیٹے عبدالعزیز کے قبضہ میں آ گیا۔ عبدالعزیز کے مرنے کے بعد عبدالعزیز کا جانشین بنا اس کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز، اور یہ فدق عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ میں جب آیا تو اس نے اولاد فاطمہ کو بلا کر فدق ان کے حوالے کر دیا، اور 2-2.5 سال تک تقریباً عمر بن عبدالعزیز کی خلافت رہی، اور اس عرصہ میں یہ فدق اولاد فاطمہ کے تصرف میں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کی موت کے بعد یزید بن عبد الملک بن مروان کا دور حکومت آیا تو پھر اس نے دوبارہ اس فدق کو اولاد فاطمہ سے چھین لیا۔ یہ اموی آخری خلیفہ تھا۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ابو العباس صفا تخت خلافت پہ آیا تو اس نے فدق کو اولاد فاطمہ کی طرف پلٹا دیا۔ ابو العباس صفا کے بعد ابو جعفر منصور دوانکی کا دور خلافت آتا ہے تو اس نے پھر نئے سرے سے فدق کو اولاد فاطمہ سے چھین لیا۔ ابو جعفر منصور دوانکی کی موت کے بعد مہدی عباسی کا زمانہ خلافت آتا ہے تو پھر وہ فدق کو اولاد فاطمہ کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ مہدی کے بعد ہادی اور ہارون کا دور خلافت آتا ہے تو پھر یہ دونوں اولاد فاطمہ سے فدق کو چھین لیتے ہیں۔ مہدی اور ہارون کی خلافت کے بعد مامون الرشید عباسی کا دور خلافت آتا ہے تو وہ تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے فدق کو اولاد فاطمہ کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ مامون الرشید کے بعد
معتصم باللہ کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ فدق اولاد فاطمہ سے چھین لیتا ہے۔ معتصم باللہ کے بعد متوکل علی اللہ کی حکومت آتی ہے تو یہ فدق جو ہے یہ متوکل علی اللہ کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ فدق پر کیا گزری اور فدق کن کن ہاتھوں میں کھلونا بنتا رہا۔ یہ جو فدق کی تاریخ ہے یہ کتاب ہے السقیفہ و فدق۔ اس کے رائٹر ہیں ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری بصری بغدادی، ان کی وفات ہے 323 ہجری میں۔ یہ ساری ہسٹری اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 پہ لکھتے ہیں کہ فدق کس طرح امت کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا رہا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر یہ فدق صدقہ تھا، صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہوتا ہے، تو اموی اور عباسی خلفاء نے جب فدق کو اولاد فاطمہ کی طرف پلٹایا ہے تو انہوں نے اس کو قبول کیوں کیا تھا؟ اگر یہ فدق آل رسول کا حق نہیں تھا تو اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیوں پلٹایا اور عباسی خلفاء نے اولاد فاطمہ کی طرف کیوں پلٹایا؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔